ایک روایت سنا تھا کسی نے کہ بڑے قرآن کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو مخلوطہ نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو راستہ بھی بتا دیا، ہم نے اس کو راستہ بھی بتایا، اب وہ چاہے شکر گزار بنے یا نا شکرا. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار رکھی ہے. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. جو نیکوکار ہیں وہ شراب پئیں گے تو ایسے پیالوں سے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جس کو وہ جدھر جائیں گے بہا لے جائیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور یہ لوگ محض خدا کی محبت میں غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. ہم تو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے معاوضے کے خواستگار ہیں اور نہ شکریہ کی. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم کو اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا خدشہ ہے جو بڑا سخت اور تلخ ہے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. سو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ کریم وصدق المہدی الموعود العظیم. خوف خدا کی نشستوں کا آغاز کیا گیا ہے پچھلی نشستیں. ابھی آپ کے سامنے جو ہے سورۃ الدہر کی شروعات کی آیتوں کی جو ہے آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے پہلے اس کی جو ہے حیثیت بتا رہا ہے کہ اس کو ایک آزمائش کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. اور پھر دیکھیے جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جہاں کہیں پہ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کی تفصیل آئی ہے، بارہا اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی جو ہے تفصیل بیان کی ہے، اس کی بشارتیں دی ہے، اس کی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور بارہا دوزخ سے جو ہے ڈرایا ہے، آگ سے عذاب سے ڈرایا ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہم حقیقت میں جو ہے خدا کی رحمت سے واقف نہیں ہو سکتے، اس کی ذات کی رحمتوں سے واقف نہیں ہو سکتے. اسی لیے جو ہے اس نے ایک چیز مخلوق کر کے اس کی رحمت کو ہمیں بتایا ہے سمجھانے کے واسطے کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے.
اور اسی طرح جو ہے ہم اس کے عذاب کو، اس کے غضب کو، اس کے غصے کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے جو ہے اس نے ایک چیز مخلوق کی، ایک چیز جو ہے اس نے تخلیق کی، دوزخ بنائی، آگ بنائی تاکہ جو ہے ڈرایا جائے. اور جو ہے پیغمبروں کو بھیجایا گیا کہ ان چیزوں سے حقیقت میں جو ہے وہ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. تو جو ہے یہ نعمتیں رحمتیں بتا کے جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف جو ہے کھینچ رہا. اسی طرح جو ہے یہ دوزخ کا بیان، یہ آگ کا بیان، یہ سزائیں، یہ بتا کر ڈرا کر جو ہے وہ خود سے ڈرا رہا ہے. تو دونوں طرف جو ہے ہمیں جانا اسی کی طرف ہے. خوف کھا کے جو ہے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ خوف کھا کے اسی کی طرف جانا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں. ایک حصہ تمام جو ہے مخلوق میں بانٹا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے تم آپس میں ایک دوسرے پر رحم دلی، رحمت وغیرہ مہربانی کرتی ہو. اور ننھے حصے جو ہے اپنے پاس رکھیں تاکہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے تمہارے اوپر جو ہے نچھاور کرے. غضب کا بھی یہی عالم ہم نہیں جانتے. اسی لیے جو ہے بارہا جو ڈرایا گیا ہے، جو مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہیں کر سکو گے، تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے اگر اس کی آگ کی ایک چنگاری نکال کے جو ہے زمین پہ ڈال دی جائے تو ساری زمین بھسم ہو جائے. تو وہ جو چنگاری ہے، جو آگ ہے، وہ خدا کا غضب لیے ہوئے. اصل جو ہے اس کی ذات ہے، اس کی ذات سے ڈرنا، اس کی رحمت سے جو ہے قریب ہونا ہے. تو معاملہ جو ہے پورا بڑا جو ہے کافی سخت ہے. آپ کو جو ہے اس سے پہلے کی نشستوں میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، جہاں پہ خاتمین علیہ السلام نے جو ہے وہ ڈرے ہیں اور ڈرائے ہیں. وہ ڈرے ہیں اور ڈرائے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے. اس کائنات کی جو ہے وجہ آپ کی محبت میں جو ہے یہ تمام کائنات جو ہے تخلیق ہوئی ہے. آپ محض اس کی خاطرت بتانے کے واسطے فرماتے ہیں کہ بھائیوں، اگر کل کے روز خدا تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں ڈال دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ اس کی خاطرت بتانے کے واسطے. ان کے طفیل میں تو جو ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں گے، لیکن بتانے کے واسطے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ایک بہت بڑے گنہگار کو جو ہے، جو بہت بڑا گنہگار اسے سامنے پیش کیا جائے گا، اسے محض اپنی رحمت کے طفیل میں بخش دے گا. اور ایک بہت بڑا عابد ہوگا جو ہے اس کو جو ہے دوزخ کے حوالے کر دیا جائے. تو معاملہ جو ہے پورا اس کے فضل پہ منحصر ہے. ہمیں جو ہے بہت ڈرنا ہے، کیونکہ جو ہے اسی واسطے پیدا ہوئے ہیں، اسی کی بندگی کے لیے جو ہے پیدا ہوئے ہیں. یہ دنیا جو ہے ایک آزمائش کے طور پہ ایک مسافر کے واسطے جاتا ہوا جو ہے ایک راستے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام لے رہا ہے، بس اتنی سی دنیا ہے. معاملہ اگر جو ہے یہاں کا یہاں ہوتا، مطلب ہم پیدا ہوتے اور ختم ہو جاتے، اس کے بعد نہ اٹھنا ہوتا، نہ بات چیت ہوتی، نہ کچھ ہوتی، تو بات الگ تھی. معاملہ جو ہے بہت بڑا ہے اور یہ حقیقت ہے. میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے، روایت آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں بتا لیجیے، 4 زندگیاں 3 موت. ہم یہاں پہ آنے سے پہلے جو ہے عالم ارواح میں ہماری روح جو ہے پیدا کر دی گئی. رسول صلی فرمائے کہ جو ہے 4 زندگیاں 3 موت. پھر وہاں سے جو ہے مر کے یہاں پہ وہاں پہ انتقال کر کے یہاں پہ پیدا ہوئے، منتقل ہوئے ہیں. یہ ہماری دوسری زندگی ہے. پھر یہاں سے اب دیکھیے سفر ہمارا کتنا لمبا ہے. پھر یہاں سے ہم انتقال کر جائیں گے اور آخرت وہاں سے خبر کا جو ہے شروع ہوگا. جو برزخ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، وہ ہماری جو ہے تیسری زندگی ہوگی. دوسری موت اور جو ہے تیسری زندگی. اس کے بعد پھر جو ہے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ چوتھی زندگی ہوگی، جہاں پہ جو ہے موت ہی کو جو ہے ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں یا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں. تو صرف جو آخرت کا بھی معاملہ ہے، صرف ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو ہے 7,000 سال کی جو ہے دنیا بتائی جاتی ہے، وہ صرف ایک دن 50,000 سال کا ہے. دوزخ کے اوپر جو پلسیرات بچھائی جائے گی، وہ صرف ایک پلسیرات جو پل ہے، جو راستہ ہے، وہ 30,000 سال کا ہے، جس کو بال سے باریک تلوار سے تیر کہتے ہیں. یہ جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اس کی ذات سے ڈرایا جا رہا ہے. معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن انشاءاللہ جو ہے قیامت کی جو تفصیل روایتیں اسی سبجیکٹ کے تحت جو ہے اللہ چاہا تو اگلی شروع بیان کی جائے گی. تو جو روایتیں آئی ہیں، جو احادیث وغیرہ سے جو علماء نے لکھا ہے، تو اس میں ایک روایت پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ آدم، بنی آدم میں سے یعنی اپنی اولاد میں سے جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. تو آپ فرمائیں گے کہ کیسا؟ تو اللہ کا جواب آئے گا 1000 میں سے 1 جنتی، 1000 میں سے 1 کو جنت میں بھیجو. 1:1000 کا ریشیو ہے. 1000 میں سے 999 دوزخ کی طرف جائیں گے تو 1 جنت کی طرف جائے گا. اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اس کی آپ جو ہے سنگینی کو جو ہے سمجھے، کتنا جو ہے نازک مسئلہ ہے. ہمارا جو یہ وجود جو ظہور میں آیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
پھر انسان ہے، مشروع اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، پھر مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں پیدا کر دیا. تو جو ہے ہم تو سب سے سخت پکڑ میں آ گئے، ہم جو ہے بڑی سخت پکڑ میں یہ قوم کی. اب دیکھیے جی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے سنا رہا ہے. یہ خوف خدا کا جو ہے چیپٹر شروع کر کے جو ہے یہ جو ہے میں خود جو ہے یہاں پہ ڈر رہا ہوں، اسی لیے جو ہے اپنے آپ کو پہلے اول مخاطب میں اپنے آپ سے ہوں. یہاں پہ اول مخاطب جو ہے میں اپنے آپ سے ہوں. ہم سب جو ہے ایک دوسرے کو ڈرا لینا ہے، یہاں پہ خوف کرنا ہے، وہاں پہ جو ہے اللہ امن دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 2 خوف کو اور 2 امن کو ایک ساتھ جو ہے نہیں رکھوں گا. یعنی جو یہاں پہ خوف کھائے گا وہ وہاں پہ امن پائے گا، جو یہاں پہ امن سے سکون سے عیش سے زندگی گزارے گا وہ وہاں پہ خوف کھائے گا. ہمیں خوف کھانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی کہ اے اللہ جو ہے میرے حساب میں آسانی فرما، اپنی روایت سنی روز محشر اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے حساب میں آسانی فرما. تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب میں آسانی سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا حساب میں آسانی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ درگزر فرما دے، مطلب کتاب کھلے ہی نہیں، اللہ سوال شروع ہی نہ کرے. آخرت کے روز یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص سے سوال و جواب خود خدائے تعالیٰ اللہ کی ذات اگر خود سوال و جواب شروع کر دے گی تو وہ شخص کہے گا کہ مجھے اس سے بہتر ہے کہ دوزخ میں چلا دو. ذات اللہ ذات خدا سے جو ہے ڈرنا ہے، وہ بارہا ڈرا رہا ہے. اب دیکھیے ہم بیٹھ کے سن کے جو ہے آیتیں عذاب کی آیتیں خوف کی آیتیں جو ہے سن لیتے ہیں. ابھی بھی ترجمہ سنا رہے تھے قرآن کی ایک آیت جو ہے ولی اللہ جب اللہ تعالیٰ جب خوف کھانے کا حکم دیتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے جو ہے خوف کھاؤ جیسا کہ اس کا حق ہے، تو وہ لوگ جو ہے بے ہوش ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے. اب آپ روایتیں سنیں گے. ہم نے لاسٹ نشست میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف خدا تھا، جو آقا کا جو ہے جو فرامین وغیرہ تھے، اس تعلق سے جو ہے اس کی تفصیل آپ نے جو ہے سنی ہے. اب آگے صحابہ رسول کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہے دوسرے بزرگین کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں جو ہے حقیقت سمجھ میں آئے، کیونکہ معاملہ جو ہے کافی خطرناک ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آپ یقین جانیے یہ جو ہے کوئی ایسی لائٹ لینے والی بات نہیں ہے. یہ زندگی جو ہے ایک موقع اللہ نے دیا ہے، 60-65 سال کی زندگی کا جو ہے ایک چھوٹا سا موقع ملا ہے، اور حالات نہایت ہی خراب. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم جو ہے اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. حالات بہت خطرناک ہے. مسجد کا ماحول الگ ہے، یہاں پہ نماز ذکر فکر، یہاں پہ آتے ہی نماز ذکر فکر کرنے واسطے. باہر معاملات بڑے خطرناک ہیں، دنیا بڑی خطرناک ہے. آپ کو جو ہے کھینچ رہی بڑے آسانی سے ہم جو پھسلتے ہیں، موبائل فونس وغیرہ، یہ ٹیکنالوجی، بے حیائی، بدکاری، یہ جو چیزیں ہیں آدمی کو ایسا کھینچ لیتے ہیں. ہم یہاں سے جو ہے بحثیت فقیر آدمی کے جو ہے ہیبٹس نہیں جا سکتے پوسٹرز وغیرہ دیکھ کے. تو گناہ جو ہے ایسا فری ہے، فری. اب بچنا اتنا آسان نہیں ہے. جو خوف کھائے گا، جو اللہ سے واقعے میں ڈرے گا، جو اس کے حضور کھڑا ہونے سے واقعے میں ڈرے گا، اللہ اس کو بچائے گا. یقیناً اللہ جو ہے راستے ہموار کرے گا، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا خائف ہوگا. یا آپ مان لیجئے بات کو، جو آپ کے اندر میرے اندر خوف نہیں ہے تو سمجھو میں اللہ کے قریب نہیں ہوں. اللہ کے جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنا جو ہے خوف زدہ ہوتے جائیں گے. اسی لیے جو ہے اللہ والے جو تھے سب سے زیادہ خائف خاتم الاسلام رسول اللہ علیہ السلام، اور اس کے بعد جو اللہ کی جتنا قریب ہے انہاں جو سب سے زیادہ خائف تھے، سب سے زیادہ جو ہے خوف زدہ تھے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کو جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے، ہم دوزخ کو نہیں جانتے تو اس کے غضب کو کیا جانیں گے. وہاں کے جو ہے سانپوں کے بارے میں جو ہے ہمیں کہہ کے جو ڈرایا جا رہا ہے. یہاں پہ جو ایک چھوٹا موٹا سانپ آ جائے تو جو سانپ اسکیریسٹ اینیمل آن دا ارتھ، اس سے جو ہے ہم ایسے غضبناک ایسے ڈر جاتے ہیں. وہاں کے ان سانپوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ پچھلی نشست میں آپ نے جو ہے ایک حدیث سنی کہ خبر میں جو ہے 70 سانپ ڈالے جائیں گے. اگر اس میں کا ایک سانپ جو ہے زمین میں دھنس دے تو زمین جو ہے تا قیامت جو ہے سبزہ نہیں اگائے گی. تو سوچے کتنا خطرناک معاملہ ہے آگے. حضور بنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم دیکھیے کس طرح خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس سے پہلے اس میں دوبارہ ایک دو روایتیں کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اپنے عنوان کی طرف، جہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے. آپ ہی کے طفیل میں پوری کائنات بنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا، یعنی قیامت کا دیکھیے کتنی فکر ہے. سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں
جن کو تم نہیں دیکھتے، یعنی ہم نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی باتوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے، اس کو چرچرانا چاہیے۔ 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو۔ بخدا یعنی خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے ہوتے تو ہنستے کم ہوئے سجدے میں نہ ہو۔ بخدا یعنی خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے ہوتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ، عورتوں سے لذت گوشی نہ کرتے اور جنگلوں کی طرف اللہ کا نام لیتے ہوئے نکل کھڑے ہوتے۔ اس لیے جو ہے صحابہ رسول حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی روایتیں آپ سنیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی یہ روایت سنی، اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ آگے آج کی نشست میں جو ہے صحابہ رسول میں اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں۔ جنت کی جو ہے بشارت دے دی گئی، جنت میں ساتھ ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ ان کا دیکھیے کیا عالم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ روایتیں ہیں، اپنی وقت کم کرتے ہوئے سیدھے سیدھے جو ہے آپ کے سامنے روایتیں پڑھتے آ رہا ہوں، اور آپ سے سب سے گزارش ہے کہ اس پچھلی نشست میں جو ہے کافی روایتیں پڑھی گئی تھی، اس نشست میں بھی جو ہے ایک ساتھ جو ہے کافی روایتیں پڑھی جائے گی۔ آڈیوز وغیرہ سیو ہو رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے، میری تقریر کو بازو ہٹا کے آپ جو ہے ہمارا کام ہے کہ اپنے آقاؤں کے جو ہے ان فرامین کو جو ہے سن لیں، تاکہ جو ہے دوبارہ ہم جو ہے سنتے جائیں اور خوف زدہ ہوتے جائیں۔ دین کا چرچا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جو ہے چرچے میں رہیں، آپ سنتے رہیں، آپ بولتے رہیں، تاکہ جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رقیق القلب واقع ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو خشوع و خضوع کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی، اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے کہ آس پاس کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ نرم دلی اور رقت کے باعث یعنی وجہ سے بات بات پر سرد آہیں بھرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا لقب اواہ منیب یعنی بہت آہیں بھرنے والا اور خدا سے رجوع کرنے والا پڑ گیا۔ نماز میں کھڑے ہوتے تو لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے تھے، اس طرح ٹھہرتے جیسا کہ ایک لکڑی کھڑی ہوئی، خدا تعالیٰ کے یہ حضور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے رقت قلب کی وجہ سے جو آپ کا قلب اتنا نرم تھا، اس کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی۔ خوف آخرت اور عبرت پذیری یعنی عبرت جو حاصل کرتے اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سرسبز درخت دیکھتے نہیں، جھاڑ دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہی ہوتا کہ آخرت کے جھگڑوں سے آزاد ہوتا۔ کسی باغ کی طرف سے گزرتے اور چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے تو سرد آہ بھر کر فرماتے کہ پرندوں تمہیں مبارک ہو کہ جہاں چاہتے ہو چرتے چکتے ہو، جس درخت کے سائے میں چاہتے ہو بیٹھ رہتے ہو، اور قیامت کے دن تم سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ کاش کہ ابوبکر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ بشارتیں نہیں دی کہ ان کے بعد ان کا کیا عالم ہے دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے کاش میں سڑک کے کنارے کا ایک درخت ہوتا کہ کوئی اونٹ میرے پاس سے گزرتا تو مجھے اپنے منہ میں رکھ کر چبا لیتا، پھر میں مینگنی بن کر نکل جاتا لیکن انسان نہ ہوتا۔ آپ ایک مرتبہ خطبہ دیے، خطبے میں جو ہے آپ نے یہ فرمایا بھی ہے، اے لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ایسی تعریف کرو جس کا وہ سزاوار ہے، اور خوف و امید دونوں کو ملحوظ رکھو، اور دعا مانگنے کے ساتھ الہا یعنی الہا وزاری زار و خطا رونا بھی اختیار کرو۔ خوف اور امید، آپ خوف بھی کھانا ہے اور امید کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، اور امید ایسی نہیں ہونا ہمارے پاس کیا صرف امید ہے، خوف نہیں بخشے جائیں گے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بخشے جائیں گے، اسلام کے صدقے میں بخشے جائیں گے، جنت مل جائے گی، یہ جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے، اللہ اس کے فضل و کرم سے بخشے گا۔ لیکن خوف کہاں گیا؟ خوف اور امید، خوف اور رجا کے جو ہے درمیان میں جو ہے مومن رہتا ہے۔ آگے جو ہے روایتیں آپ سنتے جائیے۔ ایک دیکھیے ہماری زبان کیسی ہوتی ہے، ہم جو کیا کیا کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس آئے، دیکھا تو اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، بولے خدا آپ کو معاف فرمائے ایسا نہ کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ اسی زبان نے تو مجھے برباد کیا ہے۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کیا کیا کر دیتے ہیں، کتنوں کے دلاں توڑ دیتے ہیں، اپنی زبان سے کیا کیا ادا کر دیتے ہیں، کیسی غیبت ہو جاتی ہے، کیسی چغل خوری ہو جاتی ہے۔ آپ جو اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، کتنا جو ہے لرز رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے جو ہے خائف ہے۔ اور دیکھیے کہاں تک خوف رہنا ہے، کہاں تک۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی نسبت فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے گی، جنت اور دوزخ کا حساب کتاب سب ہو جائے گا، اگر میرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور دوسرا اس سے باہر ہو
تو بھی میں اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے محفوظ تصور نہیں کرتا، میں بچا ہوا تصور نہیں کر سکتا، کیوں نہیں قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا. کہاں تک خائف ہے دیکھیے، اللہ سے، اللہ کے غضب سے جو ہے محفوظ میں اپنے آپ کو تصور نہیں کر سکتا. یہ واصلین ہیں اللہ کی ذات میں، یہ لوگ واصل تھے، یہ آلریڈی جو ہے بخش دے گئے ایسے لوگ ہیں. کس طرح سے دیکھیے اپنی زندگی یہ لوگ گزارا کرتے تھے. بڑی اہم نکات ہے اس درمیان میں، خوف خدا ہی کے درمیان میں جو آ رہے ہیں. کس طرح سے لوگ احتیاط برتتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح لرزتے تھے، کیونکہ خدا کے پاس ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی جو ہے پکڑ ہوگی. ہر چھوٹی چیز چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری، آپ کے سامنے جو ہے بتائی جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے آمدنی کی ایک خاص مقدار روزانہ مقرر کر رکھی تھی کہ مجھے کما کر روزانہ اتنی آمدنی دے دیا کرو. ایک روز ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانا لے کر آیا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا. آپ اس میں سے ابھی ایک ہی لقمہ کھانے پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ سوال کرتے تھے کہ یہ چیز کس ذریعے سے کمائی، مگر آپ نے آج کچھ بھی نہ پوچھا. آپ ذہن سے نکل گیا آپ کے. آپ روز پوچھتے کہ تو کیسا کما کے لائے، تیری کمائی کیسی. بڑا اہم نقطہ ہے دیکھیے، کمائی ہمارے اندر جو لقمہ جا رہا ہے. تو آپ نے اس دن بھول گیا، ایک لقمہ لیتے غلام خود یاد دلا، آپ پوچھتے، آج آپ پوچھے نہیں. ارشاد فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کچھ معلوم کرنے کا دھیان ہی نہ رہا. اب بتاؤ بھوکے تھے آپ ہی بھوکے تھے، اس کی شدت کی وجہ سے جو ہے میں پوچھ نہیں سکا. بتاؤ ایک لقمہ لیا آپ نے، لے لیا ایک لقمہ. اس نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھا، زمانے جاہلیت میں ایک قوم پر میرا گزر ہوا. ان کا کوئی شخص بیمار تھا، میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کر دیا. انہوں نے اس کے بدلے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا. آج جو میرا ادھر سے گزر ہوا تو چونکہ ان کے ہاں شادی تھی اس لیے انہوں نے بہت زیادہ کھانا پکا رکھا تھا، اسی میں سے انہوں نے کچھ مجھے دیا جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے. جو منتر پڑھا تھا، جو مشرکانہ کلام پڑھا تھا، اس کے بدلا کا یہ کھانا آیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا تو نے مجھے برباد ہی کرنے کا سامان کر دیا. اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر خے کرنے کی کوشش کی مگر وہ لقمہ نہ نکلا. اب اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے اللہ کا خوف کیسا ہے، نہ نکلا. حاضرین میں سے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے کسی نے عرض کیا کہ پانی کے ذریعے خے ہو سکتی ہے. چنانچہ بہت بڑا پیالہ پانی سے بھرا ہوا منگا کر اس میں سے تھوڑا تھوڑا پی کر خے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکل آیا. لقمے کو نکال دیا آپ نے، جو اندر چلا گیا. کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے مشقت برداشت کی، اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی. تو جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہت مناسب ہے. مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمے کی وجہ سے میرا جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پائے. یہ کتنی احتیاطی ایک لقمہ، نہ جانے ہمارے کھانوں میں کیا کیا چیز آ رہی اور ہمیں اس بات کا دھیان تک نہیں ہے، فکر تک نہیں، خیال تک نہیں آتا کہ جو ہے حلال کا لقمہ جا رہا ہے یا اس کے اندر جو ہے کوئی مشتبہ چیز ہے، کوئی جو ہے شبے والی چیز ہے. کتنی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. دیکھیے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا، خادم شہد ملا ہوا پانی لے کر حاضر ہوا. آپ نے منہ سے ابھی اتنا قریب بھی نہیں کیا تھا کہ رونے لگے. اتنا روئے کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی رلا دیا. جب رونا کم ہوا تو پھر منہ سے جام لگایا، گلاس لگایا، پھر رونے لگے. اور اس قدر روئے کہ لوگ سمجھے کہ جان آفرین کے سپرد کر دیں گے، یعنی خدا تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، کیا انتقال ہو جائے گا. اتنا روئے، شہد کا بھرا ہوا جام ہے. دیر تک روتے رہے. افاقہ ہوا، یعنی جہاں سنبھلے تو رونے کا سبب پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی. تو آپ نے فرمایا میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آقا نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت بظاہر کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی. آپ جو ہے کسی چیز کو رسول اللہ جو ایسا دور کر رہے ہیں اور کوئی چیز جو ہے نظر نہیں آ رہی. آپ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں، بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ دنیا ہی تھی رسول اللہ کے پاس، جو ہے دنیا ہی، یہ دنیا آراستہ و پیراستہ ہو کر میرے سامنے آئی ہے، اس کو اپنے سے دور کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا دنیا میرے پاس سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی
یہ بات یہ دنیا میرے پاس کہتی چلی گئی کہ آپ تو مجھ سے محفوظ رہے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے محفوظ نہیں رہیں گے، وہ مار کھائیں گے کھائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس جو ہے شہد، پانی میں تھوڑا شہد آ گیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے یہاں پہ ہم کیا کیا کھا رہے ہیں پی رہے، کس طرح کی دیکھیے عیش کی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے فکر تک نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ جو ہے بخشے جائیں گے۔ موت کے اوپر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ ہے، بڑا اہم خطبہ ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کا خطبہ ہے، آپ نے خطبہ پڑھا ہے، غالباً جمعے کے دن کا ہوگا یا کوئی اور ہوگا، لیکن خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر کہ اللہ کے بندو، تم میں سے جو مر گئے ان کی موت سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یہاں سے خطبہ معافی چاہتا ہوں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، پہلے آپ نے جو ہے حمد و صلات بیان کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے اور تمام عالم جہاں سے یعنی تکالیف سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، اور میں آپ کا تابع فرمان ہوں، نافرمان نہیں ہوں۔ اگر میں راہ راست پر رہا تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں صراط مستقیم سے بھٹک گیا تو تم میری گوشمالی کرنا، یعنی نافرمانی کرنا، اطاعت نہ کرنا۔ اے لوگو، یہ شام و سحر کی گردش تمہیں موت کی اطلاع دے رہی، صبح آ رہی ہے، رات آ رہی ہے، رات گزرتی ہے پھر صبح آتی ہے، یہ جو گردش ہے یہ تمہیں جو ہے تمہاری موت کی اطلاع دے رہی ہے کہ آئی ایم کمنگ، ہم جا رہے ہیں اس کے، یہ ہم اس کو بھولے ہوئے دیکھیں۔ دیکھیے ایک ہفتہ گزر گیا ہمارا، یہ جو ہے ہر صبح ہر شام جو ہے جو گردش ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے موت کہ میں آ رہی ہوں۔ اے لوگو، یہ شام و سحر کی گردش تمہیں موت کی اطلاع دے رہی ہے جو کہ تمہاری آنکھوں سے غائب ہے۔ حتی الامکان لمحہ بھر ضائع کیے بغیر اعمال صالحہ میں مشغول ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس موت آ پہنچے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، نیک اعمال بجا لانے میں عجلت سے کام لو، جلدی سے کام لو۔ جو لوگ موت کو بھول جاتے ہیں وہی اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال کی باجاوری میں، اس کو کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی دیری کرتے ہیں۔ خبردار تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ آپ نے فرمایا عربی میں الجدہ الجدہ النجات نجات، یعنی کوشش کرو نجات اسی میں۔ اور فرمایا ان لیس الانسان الا ما سعی، قرآن کی آیت ہے کہ انسان کو اس کی کوشش ہی کا پھل ملے گا۔ پس پردہ تمہارے اعمال پر ایک نگہبان ہے۔ آگے جو ہے آپ نے کہا موت سے ڈرو اور اپنے آبا و اجداد اور اولاد اور بھائیوں سے عبرت حاصل کرو جو کہ جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، جن میں ریا، لوگوں کے دکھاوے کے واسطے آمیزش نہ ہو۔ اللہ کے بندو، جو تم سے پہلے فوت ہو گئے ان سے عبرت حاصل کرو اور فکر کرو ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے پہلے گزر گئے۔ وہ کل کہاں تھے اور وہ آج کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ تندخو سخت دل جابر لوگ، یعنی جو ظلم سخت دل تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، جن کے رعب، دبدبے، ستود اور جلالت کا تذکرہ میدان جنگ میں زبان ضد خاص و عام تھا۔ دنیا نے ان کو پچھاڑ دیا اور پیوندے خاک ہو گئے، یعنی مٹی میں مل گئے۔ کہاں گئے وہ بڑے بڑے نامور سلاطین جنہوں نے زمین پر اپنے نشانات اس طرح چھوڑے کہ اس پر بڑے بڑے عظیم والی شان محلات تعمیر کیے گئے؟ بالآخر وہ بھی منہدم ہو گئے اور ان کا تذکرہ بھی محو ہو گیا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ خبردار سن لو، اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر ہم نے ان سے عبرت حاصل کر لی تو نجات پا جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کی پرواہ نہ کی تو ہم بھی ان کی طرح نابود ہو جائیں گے۔ کہاں گئے وہ پیکرے حسن و رانائی جو اپنے شباب پر اتراتے تھے، یعنی جو خوبصورت تھے، اپنی جوانی پہ اکڑتے تھے، وہ مٹی ہو گئے، اور جو انہوں نے آگے یعنی آخرت میں بھیجا یعنی برائیاں، وہ ان کے لیے سامان حسرت بن گیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں عظیم سلطنتیں قائم کی اور عظیم الشان شہر بسائے اور حیرت انگیز مضبوط قلعے تعمیر کی، اور ان کو بیش بہا سامان آرائش سے مزین کیا یعنی سجایا؟ وہ یہ سب کچھ اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ گئے۔ دیکھو ان کے محلات میں کس شان سے دوسرے لوگ آباد ہیں، اور وہ خود قبروں کے اندر محصور ہیں، قبروں کے اندھیروں میں محصور ہیں۔
ایک اور ایک مختصر چھوٹا سا خطبہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک وہ فلاح پا گیا، یعنی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اپنے آپ کو اتباع خواہشات نفس سے بچاؤ، ان نفس کی خواہشوں کی اتباع کرنے سے، اس کو فالو کرنے سے بچاؤ۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جو لالچ اور خواہش اور غصے سے بچایا گیا۔ اور تم اپنے آپ کو فقر و ناز سے بچاؤ۔ اس آدمی کے لیے فقر کی کون سی بات ہے جو مٹی سے پیدا ہوا اور پھر مٹی کی طرف لوٹے گا، پھر اسے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹائیں گے، ملائیں گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ آئیں گے، ملائیں گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے۔ اے بندے خاکی، یعنی مٹی سے بنے ہوئے بندے، آج تو زندہ ہے اور کل مردہ ہوگا، لہٰذا زندگی کو غنیمت سمجھو اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہو، اطاعت پر قائم رہو، مظلوم کی بددعا سے بچو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ ایسے رہو جیسے مر چکے ہو، ایسے رہو جیسے مر چکے ہو۔ یہی تو اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے زمین پر چلتا پھرتا مردہ نہ دیکھا ہو تو اسے چاہیے ابو بکر کو دیکھ لی، ابن قحافہ کے جو ہے بیٹے کو دیکھ لی، چلتا پھرتا اگر کوئی مردہ دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لی۔ مردے کے اندر کیا خواہش ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، اس کو آپ تعریف کرو وہ پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اس کو آپ گالیاں دو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، نہ اسے لالچ ہوگی، نہ ہرس ہوگی، نہ بغض ہوگا، نہ حسد ہوگا۔ تو دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اتباع یعنی خواہشات نفس سے بچاؤ، باہر کا جو ماحول ہے اتنا خطرناک ہے، اتنا سننے کے باوجود بھی یہ آسان نہیں ہے۔ نفس کی خواہشات سے بچنا، امامنا مہدی اسلام فرماتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام، کہ یہ نفس عجیب سیاہ روح ہے، کالے چہرے والا ہے، جس طرف رخ کرتا ہے کام کر جاتا ہے۔ اگر حق کی طرف رجوع کرے تو جو ہے تمہیں خدا تک پہنچائے، اگر باطل کی طرف رجوع کرے تو انجام تک پہنچائے۔ تو اس سے بچنا ہو تو اللہ کی پناہ ہے۔ نفس اور شیطان ایسی دو چیزیں ہیں کہ جو ہے آپ کو اللہ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتی، اور اللہ اپنی سیکیورٹی آپ کو کب دے گا، اللہ اپنی پناہ میں آپ کو کب لے گا؟ یا آپ اس کو پکاریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، اس نے جو حکم جاری کیا ہے، جس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی طرف کوشش کریں گے۔ نہ یہ کہ جو ہے میں پیدا ہوں اس چیز کے واسطے، دنیا کمانے کے واسطے، عیش کرنے کے واسطے، پڑھنے لکھنے کے واسطے، شادی کرنے کے واسطے، بچے پیدا ہونے کے واسطے، باہر جانے کے واسطے، مال پیسہ کمانے کے واسطے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد بھی بنائیں گے کہ اپنے دن میں کم سے کم جو ہے اپنے دل میں یہ مقصد رکھیں گے کہ میں جو ہے خدا کے لیے پیدا کیا گیا، خدا نے مجھے جو ہے اپنے لیے پیدا کیا، تو وہاں پہ اللہ کا ارشاد آپ سنیں گے کہ اے بندے یہ جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے، تمام جو ہے آپ کی خدمت کے واسطے جو ہے رجوع کریں گے۔ تو کوئی آسان بات نہیں ہے آپ کو نفس کی خواہشات سے جو ہے بچنا، اس کے واسطے جو ہے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے فرامین پہ جو ہے آپ کو عمل کرنا، اور رسول اور اللہ اور رسول اور مہدی کی جو ہے آپ کو اتباع کرنا ہوگا۔ آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ذکر ہی نہیں کریں گے، دل میں اندر تڑپ ہی نہیں ہوگی، موت کا خیال بھی نہیں ہوگا، آخرت کا جو ہے آپ کو اپنے ذہن میں خیال بھی نہیں ہوگا، تو کہاں سے اللہ کی پناہ آئے گی؟ اور کیسے جو ہے آپ باز و بیان سن کے کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، باز و بیان سن کے جو ہے کوئی اثر نہیں ہونا جب تک کہ جو ہے آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ چنگاری پیدا نہ ہو، اس کے لیے اللہ جب تک کہ آپ کی جو ہے مدد نہ کرے۔ اسی لیے اللہ نے خود ہمیں اس دعا سکھائی کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یعنی جو ہے اپنے ہمزات جو شیطان ہے اس سے اللہ جو ہے سکھا رہا ہے دعا کہ میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہمزات شیاطین سے، اور اس بات سے بھی کہ وہ شیطان میرے قریب آئے۔ تو بچا کون سکتا ہے؟ اللہ ہی بچا سکتا ہے، بچانے والا جو ہے اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تبھی بچائے گا جب ہم جو ہے اس کی طرف رجوع کریں گے، آپ جو ہے اس کے جو ہے فرمانبردار جو ہے بندے بنیں گے، آپ اپنا مقصد اس کا مقصد بنائیں گے جس کے لیے جو ہے اس نے پیدا کیا ہے۔ مختصر سا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے آپ کے سامنے کہہ دیا گیا ہے، بڑی کافی تفصیل ہے، لیکن کیونکہ جو ہے پہلے شروعات میں جو ہے خلفائے رسول جو چاروں خلفاء ہیں ان کے بارے میں ان کے خوف خدا کے تعلق سے واقع جس کتاب میں ہے، تو دوسرے خلیفے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور جو ہے جنت کی جو ہے بشارت دے دی گئی ہے، جنت کی جو ہے آلریڈی جو ہے بشارت دے دی گئی۔ آپ کے تعلق سے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز
اعمال کے وزن کیے جانے سے قبل تم لوگ اپنے اپنے اعمال کا وزن کر لو، اور حساب ہونے سے پہلے اپنے اپنے نفس کا حساب کر لو، اور بڑی پیشی کے واسطے تیاری کر لو، اور قیامت کا دن ہوگا جس روز تمہیں پیش ہونا ہے کہ خدا سے پوشیدہ رہنے والا شخص پوشیدہ نہیں رہ سکے، وہاں پہ آپ پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ایک ایک چیز سنیں گے آپ، ایک ایک چیز آپ جو ہے وہاں پہ دیکھیں گے، آپ کے ہاتھ آپ کے پیر جو ہے گواہی دے گا، ایک ایک چیز جو ہے گواہی دے گی۔ آگے دیکھیے واقعات حضرت کی۔ اس طرح اللہ کا خوف ہے، دیکھیے ہم لوگ کس طرح سے جو ہے نمازیں وغیرہ جو ہے آسانی سے چھوڑ دیتا ہوں، اس بات کا جو ہے خیال بھی نہیں ہوتا۔ صرف جماعت کی نماز کے بارے میں دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عصر کی نماز جماعت سے آپ کی فوت ہو گئی، ہو گئی عصر کی نماز جماعت سے، تو انہوں نے اس کی تلافی میں، اس کے بدلے میں ایک باغ جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی صدقہ کر دیا۔ اسی وقت پہ جو ہے ایک باغ جو ان کے پاس تھا 2 لاکھ درہم تھی، وہ اس کے کفارے میں جو نکال دیا اللہ کی راہ میں، کہ میرے سے جو ہے نماز عصر کی جو ہے جماعت جو ہے فوت ہو گئی، نماز فوت نہیں ہوئی تھی، جماعت فوت ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھو، تو اس کے حکم میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، اسی لیے جو ہے آپ کا خوف کیسا تھا دیکھیے، اسی وقت پہ آپ نے جو ہے صدقہ جو ہے ایک باغ جو ہے صدقہ کر دیا۔ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ رات بھر نمازیں پڑھتے، جب صبح ہوتی تو گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت پڑھتے۔ کیا آیت ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو، اور نماز میں عموماً ایسی آیتیں پڑھتے جن میں قیامت کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلال کا بیان ہوتا، اور اس سے اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے کہ اللہ فرمایا کہ بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئی۔ اور ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ تکویر کی سورہ تکویر تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی جب سب لوگوں کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ایسی حالت ہوئی کہ کئی روز تک لوگ عیادت کو آتے رہے۔ یہ اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے، جس دن جو ہے جب لوگوں کے اعمال نامے جو ہے کھولے جائیں گے، وہاں پہ کھولا جائے گا، تو خالی آپ نے جب یہ سنا، دیکھیے ہم آیتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسا خوف کھاتے ہیں۔ ہم دوبارہ آیت پڑھ رہے ہیں نا بھائی، واہ یہ سنیں، جب آیت آپ نے یہ تلاوت کی، جب لوگوں کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، اللہ جب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ایسی حالت بھی کہ کئی روز تک لوگ عیادت کو آتے رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ قرآن کی آیت، اور جب انہیں زنجیروں میں باندھ کر ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ موت کو پکاریں گے، پڑھی تو اس قدر خشوع و خضوع طاری ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ان کے حال سے واقف نہ ہوتا دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ اس حالت میں روح پرواز کر جائے، روح نکل جائے گی، سمجھو یہ جنتی لوگ ہیں۔ اس طرح سے دیکھیے اللہ کے جو ہے خائف، اس طرح سے جو ہے خوف زدہ ہے۔ ایک مرتبہ وہی جو سورۃ طور کی آیت ہے، جب آپ نے پڑھی ان عذابہ کا ربی کا لواقع، یعنی تیرے رب کا یقیناً عذاب جو ہے واقع ہو کر رہے گا، ہونے والا ہے، تو آپ سواری سے پڑے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے، اتر گئے آپ سواری سے۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے تو 1 مہینے تک بیمار رہے، لوگ دیکھنے کو آتے تھے، اور بیماری کسی کے سمجھ میں نہ آتی، بیماری کیا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اللہ کے غضب سے جو ہے بیمار ہو جاتے تھے، یہ اللہ والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوراک، یعنی کھانا پینا خوراک اتنی معمولی اور روکھی سوکھی ہوتی تھی کہ مہمان یا سفرہ، یعنی جو سفیر وغیرہ ہوتے، میزرز وغیرہ آتے، تو ان کو آپ کے ساتھ کھانے میں تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ ایسی سادہ اور معمولی غذا کے عادی نہیں ہوتے تھے۔ حفص بن العاص آپ کے کھانے کے وقت موجود رہتے تھے لیکن کھانے میں شریک نہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے وجہ پوچھی تو کہا آپ کے دسترخوان پر ایسی سادہ اور معمولی غذا ہوتی ہے
کہ ہم اپنے لذیذ اور نفیس کھانوں پر اس کو ترجیح نہیں دیتے، پرائیورٹی جو ہے نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں لذیذ اور قیمتی کھانا کھانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قیامت کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح دنیاوی عیش و عشرت کا دلدادہ ہوتا۔ برابر آپ کھا سکتے تھے، لیکن اگر قیامت کا خوف نہ ہوتا تو برابر جو ہے تمہاری طرح جو ہے عیش و عشرت کا جو ہے دلدادہ ہوتا۔ ایک بار ایک شخص سے پینے کے لیے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی حاضر کر دیا، پانی نہیں شہد دیا۔ آپ نے شہد واپس کرتے ہوئے فرمایا میں اسے یوم قیامت یعنی قیامت کے دن یوم قیامت حساب میں شامل کرنا نہیں چاہتا۔ کتنی فکر تھی کہ یہ ایک چیز ہونے والی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو ہے قیامت کے دن سامنے بتایا جائے، آپ سن رہے ہیں قیامت کے دن سامنے بتایا جائے تو وہ شہد پیش کیا گیا تو ان کی نظر میں پوری قیامت ہے، وہ زندگی جو جیتے تھے اس سامنے تھی قیامت، تو آپ نے وہ شہد نہیں لیا اور جو ہے اس کو حساب میں شامل ہونے سے روک لیا، یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں اسے جو ہے قیامت کے دن حساب میں لانا نہیں چاہتا۔ مطلب ہم جو کرے ہیں وہ ہم جو ہے سنیں گے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ آیت آپ سن لیجیے، قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سورہ زلزال ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یعنی جب زمین بوجھال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، مردے نکلیں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو چکا ہے، مردے جو ہے نکل کے آئیں گے، اس دن وہ اپنے حالات خود بیان کرے گی کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ اہم ہے ہمارے ذہن میں رکھنے کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا بر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک فریکشن آف سیکنڈ ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ حیران ہو گئے، رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ ذری برابر بھی برائی دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ یہ مایوس ہو کر غمزدہ ہو کر چلے گئے، پھر تو ہماری خیر نہیں ہے، پھر تو ہماری خیر نہیں ہے، یہ کہہ کے جو ہے وہ چلے گئے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک صحابی کو جب انہوں نے ایک کاڑی توڑی تو آپ نے فرمایا ایک لمحہ تو فرشتوں کو فرصت دو، مطلب آپ کاڑی بھی توڑیں گے تو لکھ لیا جائے گا، تو اس کو ہمیشہ آپ نے فرمایا ایک لمحہ تو فرشتوں کو فرصت دو، مطلب آپ کاڑی بھی توڑیں گے تو لکھ لیا جائے گا، تو اس کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن پیش کیا جائے اللہ کے حضور ڈائریکٹ۔ حساب کتاب تو دوزخ سے خبر سے جو ہے شروع ہوگا، موت کے ساتھ ہی، موت آ گئی تو قیامت صغریٰ جھوٹی قیامت آ گئی، اس کے بعد جو ہے سیدھا سیدھا اس کے حضور جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے دیکھیے آپ کو یہ خدا کا حکم ذہن میں، اسی لیے جو ہے آپ نے شہد کو واپس کر دیا۔ ہم کتنی لذیذدار چیزیں کھاتے پیتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے نا، اللہ کی معرفت ہمارے کو جو ہے نہیں ہے۔ حضرت عمر اعظم کی جو ہے شہادت ہوئی ہے، غلام نے جو ہے آپ کو جو ایک فارسی غلام تھا ابو لولو جس کا نام تھا، حالت نماز میں جو ہے حملہ کیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ زخمی ہوئے پہلے، جب آپ پر حملہ ہوا اور آپ کی زندگی کی امید نہ رہی، کافی زخمی تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک اور ایک صحابی رسول اللہ کی جو ہے چچیرے بھائی ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر اور کہا امیر المومنین آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، اب آپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو آ کے جو دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں امیر المومنین آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، دوسرے لوگوں نے جس وقت کفر کیا آپ نے اسلام قبول کیا، اور لوگوں نے جس وقت حضرت کا ساتھ چھوڑا، رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا، آپ نے حضور کی میت میں جہاد کیا، یعنی ان کے ساتھ جو ہے آپ نے جہاد کیا۔ حضرت جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے آپ سے راضی تھی، آپ کی خلافت کے معاملے میں دو آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور اب آپ شہید ہو رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے آپ کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سن لیا تو فرمایا جو تم نے کہا ہے اسے ذرا پھر دہرانا،
پھر کہا امیر المومنین آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، دوسرے لوگوں نے جس وقت کفر کیا، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، جس وقت دوسرے لوگوں نے کفر کیا اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، جس وقت سب نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا اس وقت آپ نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، جس وقت رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آقا راضی تھے، آقا جو اپنے صحابی سے راضی، ابھی کیا ہونا ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کو آپ کی خلافت کے معاملے میں کوئی آپ سے اختلاف نہیں رکھا اور آپ شہادت بھی پا رہے ہیں، تو خوشی کی بات ہے آپ کے واسطے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہ باتیں کہی، انہوں نے ساری باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین میں جس قدر سونا چاندی ہے وہ سب کا سب مجھے مل جائے تو بھی پیش آنے والے دن کے خوف سے بچنے کے لیے میں سب کا سب فدیہ دے دوں گا، یعنی سب کا سب جو ہے میں قربان کر دوں گا، اس سے جو ہے میں ابھی تک جو ہے خوف زدہ ہی ہوں، یعنی سب مجھے دے دیا جائے گا، ابھی بھی یعنی ابھی بھی اگر جو ہے مطلب میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے واسطے جو ہے اتنا ڈرا ہوا ہوں کہ وہ ابھی راضی ہوا کہ نہیں ہوا کہ اس واسطے جو ہے سارا زمین پہ جو ہے سونا بھر کے مجھے دیا جائے گا تو میں اسی وقت پہ قربان کر دوں گا۔ اتنا ہونے کے باوجود جو ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی خدا راضی ہوا کہ نہیں ہوا کہ، دیکھیے کس طرح کا دیکھیے خوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر آسمان سے ندا ہے کہ ایک آدمی کے سوا تمام لوگ جنتی ہیں تب بھی میرے دل سے مواخذے کا خوف زائل نہیں ہوگا، یعنی پکڑے جانے کا خوف زائل نہیں ہوا کہ شاید وہ ایک بدقسمت انسان میں ہی ہوں۔ حالانکہ دیکھیے جنتی ہے، تمام آسمان سے جو ہے تمام مخلوقات کو جو ہے جنت میں جانے کی جو ہے ندا دی جا رہی، کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا ہے، یہ دیکھیے یہ خوف ہوتا ہے اللہ والوں کا، اگر آسمان سے ندا ہے کہ ایک آدمی کے سوا تمام لوگ جنتی ہیں تب بھی میرے دل سے مواخذے کا یعنی پکڑ کا خوف زائل نہ ہوگا کہ شاید وہ بدقسمت انسان میں ہی ہوں۔ اور حقیقت میں جو ہے ہمیں امید اور خوف دونوں کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے رکھنا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اسی لیے آپ یہ فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، رسول اللہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ہے عمر تم کس حال میں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کی کہ مجھے امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ بخش دے گا اور ڈر بھی ہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا جب کسی مومن کے دل میں امید اور خوف جمع ہو جاتے ہیں، یعنی امید مغفرت اور خوف عذاب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کی امید کو پورا کرتا ہے اور اس سے خوف اور اس خوف سے اسے نجات بخشتا ہے، اور امید کو پورا کر دیتا ہے، یعنی دونوں رہنا ہے کہ اللہ میرا غفور الرحیم مجھے بخشے گا، اور جو ہے پورا خائف رہنا ہے، پورا خائف رہنا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ ایک نوجوان کا بڑا گنہگار تھا، وقت آخر تھا، دوست نے آ کے کہا کہ تیرا کیسا ہوگا، تو اس نے یہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا میرا خدا غفور الرحیم۔ انتقال کے بعد خواب میں دوست نے پوچھا کیسا رہا، تو کہا خدا غفور الرحیم نکلا۔ تو پوری رحمت سے پوری امید لیکن خوف، مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس جو ہے ہم امید زیادہ کر چکے ہیں، اللہ کا دونوں کا حکم ہے، بلکہ پہلے جو ہے خوف کا حکم ہے، پہلے جو ہے خوف کا جو ہے حکم ہے، خوف اس کے بعد ہی جو ہے شوق ہے۔ ایک اور 2-3 روایتیں ہیں وہ کہتے ہوئے جو ہے اپنی نشست کا جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا دور خلافت بڑا مشہور دور ہے، اسلام کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ حسن کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلافت کا جو دور تھا بہترین سنہرا جو ہے دور تھا، ان کا عدل ان کا انصاف مشہور ہے، لیکن خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب رات آتی تو اپنے پیروں پر درے لگاتے اور اپنے آپ سے پوچھتے کہ اے عمر آج تو نے کیا اچھا عمل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، فرماتے ہیں ایک بار میں نے حضرت عمر کو مسجد سے باہر جاتے دیکھا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ ایک باغ میں داخل ہوئے، میں بھی اس کے احاطے کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا، بیچ میں دیوار حائل تھی، اتنے میں میں نے سنا کہ وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ عمر بن خطاب تو امیر المومنین بن گیا ہے، سنبھل کے چل اور اپنے آپ کو پہچان،
اللہ کی قسم تجھے خوف خدا سے لرزتے رہنا چاہیے، ورنہ سمجھ لے کہ عذاب دور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے ضمیر کی۔ اپنے آپ کو جو ہے ڈرا رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈرا رہے ہیں، تو امیر المومنین بن چکا ہے، سنبھل کر چل، اپنے آپ کو پہچان، اللہ کی قسم تجھے خوف خدا سے لرزتے رہنا چاہیے۔ آپ کے 2-3 فرامین ہیں، وہ پڑھ کے جو ہے ختم کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کا بڑے پیارے اقوال ہے، دیکھیے، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رواب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہلکا ہو جاتا ہے، جس میں جو وصف زیادہ ہوتا ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے، جو جس قدر کلام کرتا ہے وہ اسی قدر غلط الفاظ زیادہ استعمال کرتا ہے، اور اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، شرم، اور اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اس کا دل مر جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لکھا، میں تجھ کو اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ سے ڈرا اللہ نے اس کی حفاظت کی، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، جس نے شکر کیا اللہ اسے زیادہ دے گا، جس نے اللہ کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا یعنی اس کی عبادت کی اللہ اس کو جزا دے گا۔ تقویٰ تمہاری زندگانی کا نصب العین ہونا چاہیے، اور تمہارے اعمال کا ستون اور تمہارے دل کے لیے اجالا۔ بے شک اس شخص کا عمل مقبول نہیں جس کے لیے نیت نہیں، اور اس شخص کے لیے مال نہیں جس کے لیے نرمی نہیں، اور اس کے لیے نیا نہیں جس کے لیے پرانا نہیں۔ اس طرح سے دیکھیے آپ اپنی زندگی گزارے ہیں، کس طرح سے جو ہے وصیتیں کیجیے۔ آپ بھی فرمائیں جس طرح حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، آپ نے بھی خود فرمایا کہ اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، ایک تنکا، ایک چورا، ایک تنکا ہوتا، اے کاش میں کوئی چیز قابل تذکرہ نہ ہوتا، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی۔ حضرت عمر نے موت کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن میں جلدی کرنا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، فرمایا اگر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا معاملہ ہوا تو مجھے میرے مولا سے جلدی ملا دینا، اور اگر میرے ساتھ معاملہ شر کا ہوا تو اپنے کندھوں سے میرا بوجھ جلدی اتار دینا۔ عمر کا انجام تو اللہ جل جلالہ ہی جانتا ہے۔ اس طرح سے دیکھیے، اگر خیر کا معاملہ ہے تو جلدی میرے مالک کے جو ہے حوالے کر دینا، اور شر کا معاملہ ہے تو تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا، اس لیے جو ہے مجھے جلدی سپرد خاک کر دینا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اپنا حساب خود کر لو، دیکھیے ہمیں مخاطب کریں، اپنا حساب خود کر لو اس سے قبل کہ تم سے حساب طلب کیا جائے، اس لیے یہ سہل ہے، یہ آسان ہے۔ فرمایا کہ تمہارے حساب کے لیے یہ زیادہ آسان ہے، اور فرمایا اپنا یعنی اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور عدالت عالیہ میں حاضر کے لیے تیاری کر لو، تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی کام خفیہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندگان خدا کے صدقے میں جو حقیقی طالبان مولا تھے، یہ جو واصلین تھے، اللہ کے خیر تھے، ہمیں جو اس کا خوف عطا کرے، اور جو اس کا خوف اور شوق اللہ تعالیٰ جو دونوں عطا کرے۔ اللہ چاہتا تو اگلی نشستوں میں جو ہے انشاءاللہ اور آگے کی جو بزرگان دین تھے ان کے جو واقعات ہیں وہ اللہ چاہتا تو پیش کیے جائیں گے۔ واقعہ